اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى ان بے شک اللہ تعالی یأمر حکم دیتا ہے بالعدل عدل کا والاحسانی اور احسان کا وایتاء ذی القربى اور قرابت والے کو دینے کا وایتاء اور دینے کا ذی القربى قرابت والے کو رشتہ دار کو وینہا اور منع کرتا ہے روکتا ہے عن الفحشاء بے حیائی سے والمنکر اور برائی سے والبغی اور زیادتی سے سرکشی سے ظلم سے یعیدکم وہ تمہیں واعظ کرتا ہے نصیحت کرتا ہے لعلکم تاکہ تم تذکرون نصیحت پکڑو۔ سورۃ النحل کی یہ آیت مبارکہ آیت نمبر 90 یہ بڑی جامع قسم کی آیت ہے جس نے تقریباً پورے دین کا احاطہ کر لیا ہے، پورے دین کو اپنے اندر سمیٹ لیا، جمع کر لیا۔ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اللہ نے تین باتوں کا ذکر کر کے ساری باتوں کو ان میں جمع کر دیا۔ پہلے فرمایا بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا۔ عدل اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، انصاف بھی اسی کو کہتے ہیں، قسط کا لفظ بھی قرآن پاک میں احادیث میں استعمال ہوا ہے عدل کے لیے۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے پورا ادا کرنا، زیادتی بھی نہیں کرنی، کمی بھی نہیں کرنی، اور اس کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی ہے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ عدل کرو، عدل کرنے کا، اور قرآن پاک میں جا بجا اس کی تلقین ہے۔ کہیں کہا اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدل کرو یہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اے ایمان والو عدل کے ساتھ گواہ بن کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دو، عدل پر قائم ہو جاؤ، بھلے وہ اپنے خلاف جائے، اپنے والدین کے خلاف کیوں نہ جائے، رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ بات جاتی ہو، عدل کرنا ہے۔ تو یہ اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا حکم دیا۔ تو عدل ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عدل اس کے معاملات کے اندر اس پر جو عقیدہ رکھنا ہے۔ اس لیے اہل علم نے ایک اور بڑی خوبصورت بات ذکر کی ہے کہ بندہ کوئی عقیدہ رکھے یا عمل، اس میں ہر قسم کی کمی اور زیادتی، اس سے بچنے کا نام ہے عدل۔ اب عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اب اس میں کسی قسم کا کسی کو شریک نہیں بنانا، اللہ کو اس کی ذات سے کم نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات سے بڑھانا نہیں، کسی کو اس کا شریک نہیں بنانا کہ اللہ کی بیوی ہے، اللہ کی اولاد ہے، ایک اللہ نہیں ہے، ایک سے زیادہ اللہ ہیں۔ اس قسم کے عقیدے زیادتی پر مشتمل ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، مثلا اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اب ان کے اندر کسی بھی قسم کی کمی یا زیادتی کا شکار ہو جائے نہ بندہ کہے نہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی صفت سمیع کیا ہے، صفت بصیر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا سننا تو فلاں کے سننے کی طرح ہے، ٹھیک ہے، اس قسم کی چیزیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے مراد تو قوت اور طاقت ہے، اس قسم کی چیزوں کا سہارا لینا۔ اسی طرح یہ کہنا کہ جس طرح اللہ سنتا ہے فلاں بھی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے فلاں بھی دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں فلاں میں بھی یہ صفات ہیں، تو یہ ساری کی ساری باتیں عدل سے ہٹ کے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ اپنے متعلق ذکر کر دیا اس کو من وعن جیسے اتارا ہے ویسے ہی تسلیم کرنا، ویسے ہی اس کے مطابق عقیدہ رکھنا، یہ ہے عدل۔ پھر عمل کے اندر بھی اسی طرح عدل کرنا ہے۔
ٹھیک ہے نا. آپ نے جتنے بھی عمل کرنے ان سب کے اندر عدل و انصاف سے کام لینا ہے. اللہ کی مخلوق کے ساتھ عدل کرنا ہے. کسی کی دوستی کسی کی دشمنی آپ کو عدل سے ہٹ جانے پر آمادہ نہ کرے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. کسی قوم کی دشمنی میں آ کر تم نے یہ نہیں کرنا کہ عدل سے ہٹ جاؤ، عدل ہی نہ کرو. دیکھیے آپ اس کی کس قدر اہمیت ہے. کسی کی دوستی کی وجہ سے آپ مثال کے طور پر دو فریق آپ کے پاس آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، آپ نے اب فیصلہ کرنا ہے. اب ایک کے ساتھ آپ کی بڑی اچھی الیک سلیک ہے، وہ آپ کا دوست ہے. اب آپ اس کی طرف مائل ہو کر جس سے کا پتہ ہی نہیں ہے، جس سے انبن ہے، آپ اس کے خلاف فیصلہ کر دیں، ایسا بالکل بھی نہیں، اس کی اجازت نہیں. تو یہ ہے سب سے پہلا حکم. بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، اللہ کے معاملے میں بھی عدل اور اللہ کی مخلوق کے معاملے میں بھی عدل. آپ تصور کیجئے اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے. اللہ نے کہا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، بھلے اپنے خلاف کیوں نہ ہو جائے. اگلا ہے والوالدین، والدین. اب والدین سے بڑھ کے بھی کوئی رشتہ ہو سکتا ہے. ہم کتنے مواقع پر عدل چھوڑ دیتے ہیں. یار بات تو بالکل ٹھیک ہے، حق تو اسی کا بنتا تھا، لیکن یار اگر میں اس کے بارے میں فیصلہ کر دیتا نا تو دوسرے ناراض ہو جانا تھا. کتنی بار ایسا ہوتا ہے. عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ عدل بک رہا ہے، قلم بک رہے ہیں، فیصلے بک رہے ہیں، قانون بک رہا ہے. چلو وہ تو عدالتوں کا معاملہ ہے. ہم اپنے نچلے لیول پر آ جائیں، اپنے گھروں میں، اپنی پنچایتوں میں، ٹھیک ہے نا، اپنی سوسائٹی میں کتنی جگہ پر ایسے معاملات ہوتے ہیں. لوگ کسی کی دوستی کی وجہ سے، کسی کی دشمنی کی وجہ سے عدل سے ہٹ جاتے ہیں. اور یاد رکھیے جس معاشرے میں عدل نہیں نہ ہوتا پھر اس معاشرے کے اندر سکون نہیں آ سکتا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر سے غیر مسلم وہ جو سفیر تھے وزٹ کے لیے آئے، دیکھیں تو صحیح وہ جس سے دنیا کامتی ہے، جس کے نام سے، وہ اس بندے کا رکھ رکھاؤ رہن سہن کیسا ہے. تلاش کیا، گھر میں نہیں ملے، مسجد میں نہیں ملے، پتہ چلا وہ تو باہر ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہے. وہاں پہنچے تو درخت کے نیچے پتھر کا تکیہ بنایا اور آرام کر رہے ہیں، میٹھی نیند سو رہے ہیں. اس نے کہا عمر تو نے عدل کیا، سکون کی نیند سو رہا ہے. یہ عدل تھا جس کی وجہ سے سکون کی نیند امیر المومنین کو نصیب ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے حکمرانوں نے ظلم کیا ہے، اور حالانکہ بڑے بڑے عالی شان بنگلے ہیں، محل ہیں ان کے، اور بڑا ان کا پروٹوکول ہے، بڑی سیکورٹی ہے، لیکن پھر بھی ان کو سکون کی نیند نہیں آ رہی. ہمارے ہاں بھی آج یہی صورتحال ہے. جہاں جس معاشرے میں عدل نہیں نہ ہوتا پھر وہاں پر یہی کچھ ہوتا ہے. تو اللہ نے پہلی بات کا حکم دیا، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا. اگلی بات فرمائی والاحسانی، اگلا حکم ہے احسان کا. احسان اس کے اندر بھی اہل علم نے تفصیلات ذکر کی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے احسان بعض اوقات تو بغیر کسی لفظ کے استعمال کے اکیلا ہی استعمال ہوتا ہے، جیسے یہاں پر ہے، اور بعض اوقات کچھ الفاظ اس کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. مثلا الہ کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے، بی کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ نے نیکی کرنی ہے، ٹھیک ہے. اس میں بھی وہی چیز ہے کہ آپ نے اپنی توقع سے بڑھ کر عمل کرنا ہے، احسان کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے. اور اس میں بھی سر فہرست یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک کو مد نظر رکھنا ہے. اس لیے حدیث جبریل کے اندر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا نا، احسان کیا ہے؟ احسان فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ ہے احسان کا بلند درجہ. بندہ یہ تصور رکھے میرا مالک میرے سامنے ہے، میں نماز پڑھوں، میں کھانا کھاؤں، میں گھر میں ہوں، میں دکان پہ ہوں، میں مسجد میں ہوں، میں بازار میں ہوں، میں کہیں بھی ہوں. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں چھپ سکتا، باقی ساری مخلوق سے چھپ سکتا ہوں. کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے نا. لیکن اس سے بھی بلند تصور یہ ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اس طرح عبادت کرو اللہ کی کہ ہر وقت تمہارا مالک تمہارے سامنے ہے. اگر یہ ایمان کا لیول نہ بن سکے، احسان کے اس درجے پر نہ جا سکو، تو پھر کم از کم یہ ضرور رکھو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ تو ہے نا ہم سب کا عقیدہ. چلو یہ لیول نہ بن سکے کہ میں بھی اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میرا مالک میرے سامنے ہے، یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. پھر جب یہ ہوگا کہ جب میں بول رہا ہوں اللہ سن رہا ہے، میں جو حرکت کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے،
ٹھیک ہے نا، میں ڈنڈی مار رہا ہوں اللہ پھر بھی دیکھ رہا ہے، میں کسی کو اس کی چیز پوری دے رہا ہوں اللہ پھر بھی دیکھ رہا ہے، ہر وقت میں اللہ کی نگاہ میں ہوں. یہ ہے احسان، احسان کا بلند ترین درجہ. اور پھر دوسرا ہے مخلوق کے ساتھ احسان کرنا. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان، اللہ نے احسان کو فرض کر دیا ہر چیز پر. یہاں تک فرمایا جب تم کسی کو قتل کرو تو اس کے ساتھ بھی احسان کرو. قصاص میں قتل کرنا ہے نا، تو اس کے ساتھ بھی احسان کرو، اچھے طریقے سے قتل کرو. یہ نہیں ہے کہ تمہیں اگر قصاص کا موقع مل گیا ہے اب تم اس کا مسئلہ بنا دو، اس کو جناب اذیت دے دے کر مارو، ایسا نہیں. پھر ایک اور بات سمجھائی، جب تم نے جانور کو ذبح کرنا ہے نا اس کے ساتھ بھی احسان کرو، چھری تیز کرو، ٹھیک ہے نا، اور اپنے ذبیحہ کو، اپنے جانور کو جس کو ذبح کرنا ہے اس کو آرام پہنچاؤ. پھر یہ تک بتایا کہ ایک عورت جو بہت بری تھی، گناہ گار تھی، مخلوق کے ساتھ احسان کے نتیجے میں کہ اس نے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، یہ احسان ہے. اسی طرح یہ تک بتا دیا کہ کسی نے احسان سے ہٹ کے عمل کیا، ایک بلی کو باندھے رکھا، نہ کھلایا نہ پلایا نہ چھوڑا، حتیٰ کہ بلی مر گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کو جہنم میں داخل کر دیا. آپ دیکھو نا کہاں احسان اور کہاں اس کے برعکس معاملہ. اس طرح قارون تھا، قارون کو لوگوں نے کہا اللہ نے تجھ پر بڑا احسان کیا، احسن کما احسن اللہ الیک، جس طرح اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا نا تو بھی احسان کر، اللہ نے تجھ پر کرم کیا تو بھی کر. یہ بھی بڑی عمدہ مثال ہے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا تو اب اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کر، کہ اللہ کا دیا ہوا مال لوگوں میں تقسیم کر. تو مقصد کیا ہے؟ احسان کا دائرہ وسیع ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی اور اللہ کی مخلوق کے لیے بھی. اللہ کے لیے کہ بندہ ہر وقت یہ دماغ میں رکھے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور مخلوق کے والے سے میں نے ہر مخلوق کے ساتھ نیکی کرنی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، نہ کمی کرنی ہے نہ زیادتی کرنی ہے. کسی کا حق اس کو دینا تو پورا دینا ہے، نہ کمی کرنی ہے نہ زیادتی کرنی ہے. اگلی بات فرمائی وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ دار قرابت والے کو دو. اگرچہ یہ عدل احسان کے اندر بھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے الگ سے اس کا ذکر کیا ہے. الگ سے ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ قرابت والوں کو دینا یہ ذرا مشکل معاملہ ہوتا ہے. بندہ ان کو جانتا بھی ہے، بعض اوقات انبن ہوتی ہے، بعض اوقات ٹسل ہوتی ہے، بندہ نہیں دینا چاہ رہا ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا بالخصوص ذکر کیا اور اس کو اہمیت دی ہے کہ تم اس بات کا خاص طور پر خیال رکھو، پاس اور لحاظ رکھو. یہ مشکل معاملہ ہے لیکن یہاں پر یہ ہے کہ قرابت والوں کو دینے کا اللہ تعالیٰ نے ڈبل اجر رکھا ہے، ایک دینے کا اور دوسرا رشتہ داری کے نبھانے کا. تو اس لیے الگ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. تو یہ تین باتیں آ گئیں، عدل، احسان اور قرابت والے کو دینے کا، نوازنے کا، عطا کرنے کا. یہ ان کا اللہ نے حکم دیا. روکا کسے؟ فرمایا وَيَنْهَا، اور روک دیا، منع کر دیا، عَنِ الْفَحْشَاءِ، بے حیائی سے. بے حیائی سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے. مکہ والے بیت اللہ کا طواف کرتے برہنہ ہو کر، ننگے ہو کر، مرد بھی عورتیں بھی. کہتے ہیں جو لباس ہے نا یہ دنیا ہے، اتار دو، چھوڑ دو دنیا ساری کی ساری، بس تن تنا ننگے ہو کر جناب اللہ کے گھر کا طواف کرو. اور اگلا ظلم یہ تھا، بدبخت کہتے تھے اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. کیا کہتے تھے؟ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا. روکا گیا نا، منع کیا، نہ اس طرح یہ بے حیائی کیا کر رہے ہو بھئی، لباس پہنو، کپڑے پہنو، احرام کی چادریں پہن لو. کہتے نہیں نہیں اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم دے ہی نہیں سکتا. اللہ بے حیائی کا حکم کیسے دے سکتا ہے کہ برہنہ ہو کر میرے گھر کا طواف کرو، پھر مردوں عورتوں میں کوئی امتیاز ہی نہ ہو. تو مطلب یہ ہے کہ یہ بدبخت شیطان جو ہے نا یہ اس حد تک بندوں کو لے جاتا ہے. اور آج بھی آپ دیکھو شرک کی غلاظتوں میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں، کوئی ان کو اپنی عزتوں کا پاس لحاظ نہیں ہے، کوئی اس چیز کا پتہ نہیں ہے، کوئی کپڑوں کا خیال نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیا پیروں کا حال ہے تو کیا ان کے مریدوں کا حال ہے. بس اللہ کی پناہ ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں توحید جیسی نعمت عطا کی ہے. صفائی ستھرائی ہمارا ایمان اللہ کے فضل و کرم سے، 5 وقت وضو کرنا، اللہ کے گھر میں آنا اور بڑے مہذب طریقے سے اللہ کی عبادت کرنا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. وگرنہ جن لوگوں کو اس کی سمجھ ہی نہیں ہے وہ کیا اللہ معاف فرمائے غلاظتوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو ایک تو یہ ہے، یہ جو بے حیائی ہے
بے شرمی کا کوئی بھی کام یہ اس کے اندر آ جاتا ہے، زنا آ جاتا ہے اس کے اندر، قوم لوط والا فعل آ جاتا ہے، ہم جنس پرستی، کتنی بڑی بےغیرتی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اس کو قانونی تحفظ دیا جا رہا ہے کہ اس کو باقاعدہ قانون بنا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ روکتا ہے بے حیائی سے، اور یہ اللہ کی بغاوت۔ اب آپ اندازہ کریں اللہ سے مقابلہ کر کے بھلا کوئی جیت سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر مقدر میں ہار ہی ہار ہے، لعنت ہی لعنت ہے، ضلالت ہی ضلالت ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جس وقت آپ کے اندر حیا نہ رہے پھر آپ جو مرضی کریں۔ یہ تلقین ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم بے حیا بن جاؤ پھر جو مرضی کرتے پھرو۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے حیائی سے روکتا ہے، فحاشی سے روکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتاتا ہے جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں نا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے حیائی پھیلاتے نہیں ہیں، پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے۔ اللہ کہتا ہے لہم عذاب علیم، ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ تو جو پھیلائیں ان کو ثواب ملے گا، ان کے لیے اس سے بھی زیادہ پھٹکار، لعنت اور دردناک عذاب ہے، کبھی دنیا آخرت میں وہ سکھ نہیں پا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ جس چیز سے سب سے پہلے سر فہرست منع کرتا ہے وہ ہے بے حیائی، اور اللہ تعالیٰ روکتا ہے الفحشاء، بے حیائی سے۔ اور بے حیائی کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور حیا جو ہے وہ الحیاء من الایمان، حیا کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا، حیا کا تعلق ایمان کے ساتھ۔ آپ اندازہ کریں کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین کہ اس نے اس آپس کے معاملے کو، اس چیز کو ایمان قرار دیا کہ آپ شرم والے ہیں، آپ حیا والے ہیں تو آپ کے پاس ایمان ہے، آپ کے پاس حیا نہیں ہے، بے حیا ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، تو اس کا مطلب ایمان نہیں ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے برعکس ہیں۔ اگلی بات فرمائی والمنکر، اللہ تعالیٰ کس سے روکتا ہے؟ منکر سے، برائی سے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا اس ترتیب کے اندر ظلم اور منکر سے بڑھ کر بے حیائی ہے۔ یہاں پر جو ترتیب ہے، منکر کا ذکر اللہ نے بعد میں کیا ہے، فحشاء کا، فحاشی، عریانی، بے شرمی، بے حیائی، اس کا ذکر اللہ نے پہلے کر دیا ہے۔ منکر قابل انکار چیز جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی، ایک چیز یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے جس کا معاشرے میں بھی انکار کیا جاتا ہے، قبول ہی نہیں کیا جاتا، یہ ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں وضاحت کر دی نا کہ بندہ نیکی کیا ہے کہ بندہ اس کو کرے اور اس کو دلی طور پر سکون حاصل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بندہ کہتا ہے کہ چلو اس کا لوگوں کو پتہ چلے۔ اور منکر کیا ہوتی ہے؟ بندہ اول تو کوشش کرتا ہے کہ ہو ہی نہ، اگر اس کی فطرت سلیمہ ہے وہ کہتا ہے یہ کام ہو ہی نہ، اور اگر بالفرض ہو جائے اب چھپتا پھرتا ہے، اس بات سے ڈرتا ہے کہ لوگوں کو اس کا پتہ نہ چل جائے، تو یہ ہے منکر۔ مثال کے طور پر جھوٹ ہے، بندہ کوشش کرتا ہے نہ ہی بولوں، اگر کبھی بول دے تو سمجھتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں اس کا لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنی امت کو آگاہ کیا تو بتایا من رآ منکم منکرن، یہ جو منکر ہے نا، اس کو جو بندہ دیکھے نا میری امت میں سے، کوشش کرے اس کو ہاتھ سے روک دے، ہاتھ سے روک دے۔ ہاتھ سے روکنے کے بھی مختلف انداز ہیں، اس کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں۔ جو دوست احباب ہوتے ہیں، تعلق والے ہوتے ہیں، ان کو روکنے کا انداز اور ہوتا ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا آخذ بحجزکم، میں تمہاری گردنوں سے تمہیں پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہ تم اپنا دامن جہنم کی آگ سے بچا لو، پیچھے سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں تمہیں۔ یہ انداز ہے اپنوں کو بچانے کا، اپنوں کو روکنے کا ہاتھ سے۔ اگر دشمن ہیں، کافر ہیں، جو ظلم ڈھاتے ہیں، ان کو روکنے کا انداز، وہاں پر پھر وہ تلوار استعمال ہوتی ہے، جہاد ہوتا ہے، قتال ہوتا ہے، وہ اور ہے۔ فرمایا اگر اس کی ہمت طاقت نہیں ہے نا، پھر اپنی زبان سے روکو، اور اگر اس کی بھی ہمت نہیں پاتے تو کم از کم دل میں تو برا سمجھ لو نا کہ یار یہ گناہ کا کام ہے، برائی کا کام ہے، یہ غلط ہو رہا ہے۔ اگر کوئی اپنے دل میں بھی برا نہیں نہ سمجھتا، پھر وہ سمجھ لے اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ دیکھیے بے حیائی سے روکتا ہے اللہ تعالیٰ، منکر سے روکتا ہے، گناہ سے، گناہ کے جتنے کام ہیں وہ سارے کے سارے منکر کے اندر آ جاتے ہیں۔ والبغی، اور سرکشی سے روکتا ہے، بغاوت، حد سے تجاوز کرنا،
اپنی حدود سے نکل جانا، ظلم کرنا، ٹھیک ہے، بغاوت کرنا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 3 چیزوں سے روکتا ہے۔ اس لیے اہل علم نے ذکر کیا ہے یہ آیت مبارکہ، اس کے اندر گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے قرآن کا یا پوری شریعت کا ایک خلاصہ دے دیا ہے۔ خلاصہ ذکر ہو گیا کہ جناب آپ نے یہ والے کام کرنے اور یہ والے نہیں کرنے، جن کاموں کا حکم دیا ان کے اندر مثبت چیزیں ساری آ گئیں، اور جن چیزوں سے روک دیا ان کے اندر منفی چیزیں ساری آ گئیں۔ آگے فرمایا یعدکم، پہلے دیکھو کیا کہا، بے شک اللہ حکم دیتا ہے، بآخر میں کیا فرمایا، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں واعظ کرتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے واعظ ہے، اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، لعلکم، تاکہ تم تذکرون، تم سب نصیحت پکڑو، اللہ تمہیں پھر یاد دلاتا ہے، پھر واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، بِعَہْدِ اللَّہِ، اللہ کے عہد کو، اذا، جب، عاہدتم، تم عہد کر لو، کوئی بھی معاہدہ کرو، قسم اٹھا لو، عہد و پیمان ہو جائے، اب اس کو پورا کرنا ہے، کیونکہ اس میں بندہ ضامن اللہ کو بناتا ہے، اللہ تعالیٰ ضامن ہوتا ہے نا، تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ضامن بنائے بغیر تم آپس میں کوئی معاہدہ کرو تو اس کو پورا نہ کرو، اس کو بھی پورا کرنا، اس میں بھی ضامن اللہ ہی ہوتا ہے، بے شک تم کہو یا نہ کہو، لیکن جب تم اللہ کو ضامن بنا کر، گواہ بنا کر، بیچ میں اللہ کا نام لا کر کوئی معاہدہ کر لو، اس کو پھر ہر حال میں پورا کرنا ہے، پھر اس کو توڑنے کا تصور بھی نہ کرو۔ اس لیے حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو جب تم عہد کرو، ولا تنقضوا، اور نہ تم توڑو، الایمان، قسموں کو، معاہدوں کو، عہد و پیمان کو، بعد توکیدہا، ان کو پکا کر لینے کے بعد، جب کوئی پکا معاہدہ ہو گیا، پکی قسم اٹھا لی، اب اس کو توڑنا نہیں ہے۔ وقد، اور یقیناً، جعلتم، تم بنا چکے ہو، اللہ تعالیٰ کو، علیکم، اپنے اوپر، کفیلا، ضامن، بھلے تم اللہ کو ضامن بناؤ یا نہ بناؤ، جب بھی تم نے معاہدہ کیا تو ضامن کون بن گیا؟ اللہ۔ اب جب تم اللہ تعالیٰ کو ضامن بنا کر کو معاہدہ کر لو، قسم اٹھا لو، پھر اس کو پورا کرو، اس کو بلا وجہ توڑنے کی کوشش نہ کرو۔ اس میں بھی تفصیل ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے، بندہ بعض اوقات قسم اٹھا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، یا بندہ کسی کے ساتھ معاہدہ کر لیتا ہے کہ میں اللہ کو ضامن بنا کے کہتا ہوں ہم یہ کام کریں گے جناب، آپ کی میری یہ ڈیل ہو گئی ہے، اب اس کو تو پورا کرنا ہے۔ بندہ خود اگر کوئی قسم اٹھا لے کہ میں یہ کام کروں گا، پھر اس کو آگے چل کر نظر آتا ہے کہ اوہو یار، یہ جو میں نے جس پر قسم اٹھائی ہے نا، اس سے بہتر تو یہ والا کام ہے، مجھے یہ کرنا چاہیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے وہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے، اور جو اس سے بہتر اس کو نظر آ رہا ہے نا وہ اس کو اختیار کر لے۔ اور اگر بندہ کسی ناجائز کام پر قسم اٹھا لے کہ اللہ کی قسم میں یہ کروں گا، تو اس نے کسی صورت پورا نہیں کرنا، وہ ناجائز ہے، وہ غلط ہے، حرام ہے، اس سے ایک غلطی تو ہو گئی، اب دوسری نہ کرے۔ تو یہ تعلیم ہے، اس لیے قسمیں اٹھاتے ہوئے ان باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات بندہ ایسے لغو قسمیں اٹھاتا رہتا ہے، اللہ کی قسم، قرآن پاک کی قسم، تو اس پر اللہ تعالیٰ مواخذہ تو نہیں کرے گا، لیکن اس طرح قسمیں اٹھانا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں، جان بوجھ کر اگر آپ دل کے ارادے سے پوری توجہ کے ساتھ آپ کو قسم اٹھاتے ہیں اور پورا ارادہ کر لیتے ہیں، پھر اس پر آپ کا مواخذہ ہوگا اگر آپ نے اس قسم کو پورا نہ کیا۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بندہ وہ قسم اٹھائے جس کو بندہ پورا بھی کر سکے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات لوگ قسمیں اٹھا لیتے ہیں، اگر میرا یہ کام ہو جائے نا تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ نظر مان لیتے ہیں کہ میں ہر مہینے اتنے روزے رکھوں گا، پھر ایک وقت تک رکھ پاتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ رکھے نہیں جاتے، اب کیا کریں، اب کفارہ ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں۔ تو بہرحال یہ تلقین ہے، یہ تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمر، حکم دیتا ہے، بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، عدل کا اور احسان کا اور قرابت والے کو دینے کا، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور منع فرماتا ہے بے حیائی سے، منکر سے اور سرکشی سے، یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور اللہ کے عہد کو جب تم عہد کر لو تو پورا کرو۔
ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، اور اپنی قسموں کو پکا کر لینے کے بعد نہ توڑو، وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن بنا چکے ہو، ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔